میرے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نویں جماعت کے جو طلباء و طالبات اس وقت میں سے مخاطب ہیں، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے درس کتاب بہارستان اردو کا صفحہ نمبر 142 اپنے سامنے رکھیں، اور یہاں پر ہمارا ایک مضمون ہے مثنوی۔ آپ کو معلوم ہی ہے جو ہمارے شعری اصناف ہیں، شعری اصناف میں ہم نے نظم پہ بات کی ہے، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مثنوی۔ جس طرح اپنی غزل کے بارے میں شعری صنف ہے، نظم بھی شعری صنف ہے اور مثنوی بھی شعری صنف ہے۔ مثنوی مسلسل اشعار کے ایک ایسے مجموعے کا نام ہے جس میں ہر شعر کا قافیہ بالکل یکساں ہوتا ہے، ہر شعر کے جو دون مصرے ہوتے ہیں ان کے جو قافیہ ہوتا ہے بالکل یکساں ہوتا ہے، لیکن ہر شعر جو ہوتا ہے یعنی ایک شعر کا قافیہ الگ ہوتا ہے، دوسرے شعر کا قافیہ الگ ہوتا ہے۔ ایک شعر جو دو مصروں سے بنا ہوتا ہے، یہ دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور ایسی جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو ہم مثنوی کہتے ہیں۔ مثنوی جو ہے، مثنوی کے اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے، اس میں طویل اور مختصر دونوں طرح کے جو مثنویاں لکھی گئی ہیں۔ اردو میں جو سب سے مشہور مثنویاں ہیں ان میں سحر البیان ہے، دیار شنکر نسیم کی گلزار نسیم ہے، بہت ساری مشہور مثنویاں ہیں، اور اس میں موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس میں کوئی بھی موضوع ہوتا ہے اور اس موضوع پر تسلسل کے ساتھ جس طرح نظم میں اظہار خیال کیا جاتا ہے، اسی طرح مثنوی میں بھی کسی بھی موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ کہنا ضروری ہے کہ اس میں موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہے، اس میں چاہے رزم ہو، دوستوں کی محفل ہو، بزم ہو، دشمنوں کی محفل ہو، حسن و عشق ہو، بند و نصیحت ہو، مدح ہو، ہجو ہو، مدح ہوگی تعریف، ہجو ہوگی برائی، اخلاقیات ہو، تہذیب ہو، معاشرت ہو، ہر ایک چیز پہ یہاں پر مثنوی میں یہاں پر انسان جو مثنوی نگار ہوتے ہیں وہ اپنا اظہار خیال کرتے ہیں۔ اور جب ہم پرانی مثنوی کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر زیادہ ہمیں عشقیہ مضامین ملتی ہیں، جس طرح ہم داستانوں میں پڑھتے تھے، خیالی قصے ہوا کرتے تھے، اس طرح جو داستان کی ہم منظوم شکل جو مثنوی کو کہہ سکتے ہیں، جو پرانی مثنویاں تھیں ان میں عشقیہ جو داستانیں بیان کی جاتی تھی، ان میں اخلاقیات بھی بیان کیا جاتا تھا، اور اخلاقیات کے ساتھ ساتھ اس زمان کی معاشرت کی عکاسی بھی ہوتی تھی، جس طرح آپ نے داستان میں سنا ہوگا، آپ کے داستان میں جس طرح پہلے زمانے کی معاشرت کی عکاسی ہوتی تھی۔ بظاہر ان قصوں کا ہماری زندگی سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، لیکن جو مثنوی ہے، مثنوی میں عشقیہ داستانیں ہوا کرتی تھیں، اور اس وقت کی جو معاشرت کی اس کی عکاسی بھی ضرور ہوتی تھی، اس کی جھلکیاں ملتی تھی۔ حالی مولانا الطاف حسین حالی صاحب اور جو آزاد صاحب ہیں، اس کے زمانے سے ہمیں مثنویاں ملنے شروع ہو گئی ہیں، وہاں پر لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اب آپ ذہن میں رکھیں گے کہ مثنوی اشعار کا وہ مسلسل مجموعہ ہوتا ہے جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتا ہے، اور ہر شعر کا قافیہ الگ الگ ہوتا ہے۔ مثنوی میں طویل بھی ہوتی ہے، مثنوی میں بہت چھوٹی بھی ہوتی ہیں۔ طویل مثنوی میں گلزار نسیم اور سحر البیان خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ مثنوی میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے، مثنوی میں ہر طرح کے موضوعات کو بیان کیا جاتا ہے، اور مثنوی ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں کسی موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ اس میں پند و نصیحت بھی ہوتی ہے، اس میں تعریف بھی ہوتی ہے، اس میں برائی بھی ہوتی ہے، اس میں حسن و عشق کی داستان بھی ہوتی ہے، اس میں تہذیب اور معاشرت کی عکاسی بھی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں آپ کو اس مثنوی کے بارے میں ذہن میں رکھنی ہوگی، اور آپ کی کتاب پر بھی یہ شروع دیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی بھی لڑکا اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے تو مجھے میسیج بھی کر سکتا ہے، میرے فون پہ رابطہ بھی قائم کر سکتا ہے، تاکہ میں اس کو اچھی طرح سے سمجھا سکوں۔ باقی وسلم۔